رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، آپ کا فرمان صحیح بخاری شریف جلد 4 اور صفحہ نمبر 60 پر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے تو وَهُوَ عَنْهُ رَاضٍ، وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ دیکھیے محبت قول کس کا ہے؟ حضرت عمر فاروق حضرت فاروق اعظم، سبحان اللہ، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی ان کے متعلق ان کا ذہن کیسا تھا، ماشاء پیار اللہ، محبت ماشاء الفت ان کی آپس میں کیسی ماشاء تھی۔ ایک روایت جس کو حضرت انس بن مالک یہ راوی ہیں اس کے، آپ فرماتے ہیں کہ کانا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک پرندہ تھا، یعنی بھنا ہوا پرندہ۔ فقال، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، عرض کی کہ اللہم ائتنی باحب خلقک الیک یأکل معی ھذا الطیر۔ آپ نے دعا کی کہ یا اللہ تو میرے پاس اس شخص کو بھیج کہ جو تجھے مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، پیارا ہے، تاکہ وہ میرے ساتھ آئے اور آ کر اس پرندے کو کھائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب رب کی بارگاہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کریں اور رب تعالیٰ قبول نہ فرمائے، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فجاء علی فاکل معہ، اتنے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سرکار کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے اس پرندے کو کھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ضمن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا پتہ چلا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے کہ رب تعالیٰ کے حبیب نے جب رب کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ الہی جو مخلوق میں تجھے زیادہ پسندیدہ ہے اس کو میرے پاس بھیج۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے پاس آنا اس بات کی بھی دلیل ہوئی کہ رب تعالیٰ بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ آپ جب گفتگو کر رہے تھے کہ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، کہ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ خصوصیت ہے، جی خصوصیت ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں خاص ان کو یہ حاصل ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو بار بار آپ بھی سنتے ہوں گے کہ مولا، ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہتے ہیں۔ یہ مولا عمر یا مولا ابو بکر استعمال نہیں ہوتا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ لفظ جو ہے وہ بکثرت استعمال کیا جاتا ہے۔ جی تو اب اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے، ورنہ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ مولا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی مولا ہیں۔ ابھی ایک حدیث شریف جس کو مسند احمد بن حنبل نے نقل کیا اور اس کے علاوہ کثیر محدثین کرام نے اس روایت کو نقل کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، سبحان اللہ، کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے مولا ہوں، تو لہٰذا جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں یا ان کا نام لیتے ہیں، جب ذکر ان کا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم مولا جی مانوی اعتبار سے تو دیکھیے تمام صحابہ ہی ہمارے آقا ہیں، مولا ابو بکر بھی ہمارے مولا ہیں، عمر بھی مولا ہیں، لیکن کیا ایک خصوصیت کی بات ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جزوی طور پر یہ بعض فضیلتیں ہوتی ہیں، جزوی طور پر بعض فضیلتیں ہیں، جیسے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور تیر برسا رہے تھے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ارمی یا سعد فدا کا امی و ابی، امی و ابی، اے سعد تو تیر چلا، تیر مار، میرے ماں باپ تجھ پر فدا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ دیکھو یہ ایک ایسا جملہ تھا کہ جو شاید صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس طرح کی جزوی فضائل ہوتے ہیں کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے اس طور پر بیان کیے جاتے ہیں۔ مزید حدیث بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ یہاں پر میں ایک بات ابھی جو ذہن میں آ رہی ہے کہ ہمارا انداز جو ہے نا وہ تھوڑا سا فی زمانہ ہم غور کریں اپنے اطراف کے اندر تھوڑا سا مختلف ہے۔ وہ یہ ہے کہ دو چار لوگ جب ایک ساتھ رہتے ہوتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، تو عموماً ایک دوسرے کی جو فضیلت والی بات ہو اس کو لوگ چھپاتے ہیں،
اور خاص طور پر جس کے ساتھ بنتی نہ ہو، یہ جو اچھا نہ لگتا ہو، جس کے ساتھ دوستی ہے تو اس کے تو وہ بھی فضائل بیان کریں گے کہ جو اس کے اندر شاید نہ بھی پائے جاتے ہوں، لیکن جس کے ساتھ ایسا تعلق نہ ہو تو اس کی کوئی ایسی بات بیان کرنا جو ہے وہ بڑا بھاری ہوتا ہے، حالانکہ اس پہ پیسے بھی خرچ نہیں ہوتے. یعنی کسی میں واقعی کوئی اچھی چیز ہے، اچھی صفت کا مالک ہے، کوئی آپ نے اس کی خوبی دیکھی تو اسے بیان کرنا چاہیے، مسلمان کی دل جوئی کی نیت سے بیان کرنا چاہیے. اور کوئی اگر خامی دیکھیں تو اسے چھپانا چاہیے. ہاں، خامی بیان کرنے کے جو مواقع ہیں وہ مستثنیات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ ایک معاشرے کے اندر ایک ایسا کام ہے کہ جو بڑا عجیب و غریب ہمارے زمانے کے اندر یوں پنپ گیا ہے. جبکہ ایک بڑی پیاری بات کسی نے کہی ہے کہ اگر تم ہر دل عزیز بننا چاہتے ہو، بالخصوص جو کسی منصب پر فائز ہو، مینیجر ہے، سپروائزر ہے، جس کے ماتحت کچھ لوگ کام کرتے ہیں اور اسے لوگوں سے کام لینا ہے، تو اس کے لیے مدنی پھول جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے کہ اگر تم ہر دل عزیز بننا چاہتے ہو تو دو کاموں کو پکڑ لو. وہ کیا ہیں کہ جب کسی کی خوبی بیان کرنی ہو، اچھائی بیان کرنی ہو، حوصلہ افزائی کرنی ہو تو وہ سب کے سامنے کی جائے. اور اگر کسی سے باز پرس کرنی ہو، کسی سے آپ نے سوال جواب کرنا ہے، اس کو تنبیہ کرنی ہے، یا کسی بڑے نے چھوٹے کو جھاڑنا ہے، استاد نے شاگرد سے باز پرس کرنی ہے، والد نے بیٹے سے کرنی ہے، یا کسی صاحب منصب نے اپنے ماتحت سے، تو وہ ہمیشہ اکیلے میں کی جائے. اور ہمارا انداز کیا ہوتا ہے کہ بس کسی کی خامی ہاتھ لگنے کی دیر ہے، اب تو ہم اس کو جب تک بیان نہیں کریں گے تو ہمارے پیٹ کے اندر جو ہے وہ بات رہے گی نہیں، درد فیل ہوگا، عجیب سا جو ہے وہ ہمارا حال ہوگا کہ یار یہ بات کب میرے منہ سے نکلے اور مجھے چین اور سکون ملے. اس کے اندر غیبت بھی ہو جاتی ہے، تہمت بھی ہو جاتی ہے، بدگمانی بھی، اس کا اظہار، اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. تو آپ غور کریں، آپ کا معاشرے میں رہتے ہیں تو آپ کا کیا انداز ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو ہم دیکھتے ہیں، آپ نے بھی ملاحظہ کیا ہوگا ناظرین، کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کیسی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، کیسی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ نے کسی کو ایسے جھاڑ دیا ہو، سب کے سامنے ڈانٹ دیا ہو. بلکہ آج یہ گفتگو ہو رہی تھی، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ خود فرما رہے تھے کہ آپ مجھے بہت کم جو ہے کسی کو ڈانٹتے یا جھاڑتے ہوئے پائیں گے. تو یہ ایک بہت ہی بنیادی خوبی ہے. آپ ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں، اپنے اطراف کے ماحول کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں. جس ماحول کے اندر، جس جگہ پر یہ چیز بڑھ جاتی ہے کہ جب بھی ملیں گے تو کسی نہ کسی کی برائی کریں گے، تو وہ آپ کی کرے گا، آپ اس کی کریں گے، تو نتیجتاً جو ہے وہ سارا ماحول جو ہے وہ عجیب و غریب ہو جائے گا. بلکہ آج کل تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کی تعریف کر بھی دی جائے تو وہ تعریف تو شاید ایک جملے کی ہو، لیکن وہ ساتھ لیکن لگا کر وہ نہ جانے کیا سے کیا بیان کر دیتا ہے. بجا فرمائے. یعنی وہ تعریف تو اپنی جگہ پر، لیکن تعریف کے ساتھ ساتھ ہی وہ کئی ایسی اس بیچارے کی برائیاں بیان کر جائے گا. تعریف دب جاتی ہے، وہ سوچتا ہوگا یار نہ ہی کرتے تو اچھا تھا، ایک تعریف کی ہے تو 10 برائیاں کر دی ہیں، اس سے اچھا تھا کہ تعریف ہی نہ کرتے. جی، تو اس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے مابین یہ چیز نہیں تھی. صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیان کیا ہے تو فضیلت کو بیان کیا. ماشاءاللہ. ان کی بلکہ میں غور کر رہا تھا، جی آپ نے جیسے روایتیں بیان کی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی جتنی بھی روایتیں، ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ان کے فضائل بیان کیے، فاروق اعظم کے بیان ہوئے، عثمان غنی کے، حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور دیگر جو صحابہ ہیں. آپ غور کریں کہ ہر روایت جو بھی ہم تک پہنچی اس کا راوی کون ہے؟ صحابی. اولین راوی کوئی نہ کوئی صحابی ہوں گے. تو وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرے صحابی کی فضیلت کو بیان کرنا کہ میں نے آقا سے ایسا ایسا سنا، یہ کتنی بڑی ایک دلیل ہے اور کتنا محبت بھرا انداز ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں ایک دوسرے کے فضائل کو بیان فرمایا کرتے تھے. اور اگر فضیلت ایسی ہو کہ کسی بزرگ ہستی کی طرف سے سنائی گئی ہو، مثال کے طور پر آج کے زمانے میں ہم امیر اہل سنت نے کسی کے بارے میں اچھے کلمات کہے اور آپ نے سنے اور جا کر اس کو بتایا، اوہ اس کا جو سینہ چوڑا ہو جائے گا اور بالکل وہ اس کے مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. تو جس کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی فضیلت کی بات بیان فرمائی ہو اور اس کی کوئی خوبی بیان کی ہو اور کسی صحابی نے اس کو روایت کر دیا، تو کیا خوبصورت جو ہے وہ ایک منظر ہے اور تصور ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے سیرت کے اس مبارک پہلو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر یہ یک طرفہ نہیں تھا.
جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اسی طرح مولا علی ان کی فضیلت بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. جیسے صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد بن حنفیہ جو مولا علی کے شہزادے ہیں، جی، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ سوال کر رہے ہیں اپنے سوال کر رہے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر. پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ حضور اس کے بعد، تو انہوں نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ عمر. پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اگلا سوال کیا تو سوال کا جواب ہی انہوں نے حضرت عثمان کہنا ہے، لہٰذا میں نے سوال ہی تھوڑا سا تبدیل کر دیا، جہت تبدیل کر دی. میں نے کہا حضور آپ کا کیا مقام ہے؟ صحیح. تو انہوں نے عاجزی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. سبحان. تو یہ جانبین سے تھا، یہ نہیں تھا کہ یک طرفہ ہے، نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، تو حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یا دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی فضیلت ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں. کیا بات ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کا صدقہ عطا فرمائے. مزید انشاءاللہ عز و جل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کے پہلوؤں پر انشاءاللہ ضرور بات کریں گے، لیکن ہم آپ کو بھولے نہیں. ہم نے کہا تھا کہ آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے. تو چلیے بڑھتے ہیں ناظرین کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا فرمائش کر رہے ہیں، کیا بات کرنا چاہتے ہیں. جی سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سلمان بٹ اطاریت کر رہا. ماشاء اللہ مدنی چینل فیضان صحابہ اور اہل بیت کو عام کر رہا ہے. صحابہ اکرام علیہ رضوان کی محبتوں سے سجا سجایا اہل بیت اطہار اور ان کے ملفوظات سے محکم مسایا سلسلہ ہمیں دیکھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے. تو تبارک و تعالیٰ مدنی چینل کو ترقیاں عطا فرمائے. آمین. اور جتنے مبلغین مدنی چینل پر آتے ہیں اور مدنی پھول عطا فرماتے ہیں، تبارک و تعالیٰ سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. میں اسد بھائی سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضور ہمیں یہ بتائیے کہ اگر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب میں زیارت ہو تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ اور آج چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ دن آنے والے ہیں قریب، تو میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر خواب میں دیکھا جائے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ جزاک اللہ خیر کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. ہمارے سلمان بھائی جو صبح کا سلسلہ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ آج کل یہ بھی فیضان صحابہ اور اہل بیت کا سلسلہ لے کر صبح کرم فرما ہوتے ہیں مدنی چینل پر. تو حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں اگر دیکھا جائے تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، چند مزید کالز بھی شامل کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عاطف باب المدینہ کراچی سے. ہمیں ایک نعت سنا دیجئے. زہ عزت و اطلاع محمد کے ہیں عرش حق زیر پائے محمد. ضرور ہمیں یہ نعت سنا دیں. اور آپ کا سلسلہ امت کی کشتی اور ستارے بہت ہی پیارا ہے، بہت معلومات حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت خوان اسلام بھائی نے نوٹ کر لیا. انشاءاللہ بڑا ہی پیارا کلام ہے، اس کی فرمائش کی گئی، اس کو بھی ضرور سنیں گے. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اطاری عرب شریف سے بات کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے. مجھے یہ کلام سنائیں. کربلا کے جان نثاروں کو سلام. جزاک اللہ خیرا. آمین. انشاءاللہ عز و جل اس کلام کے بھی چند اشعار سنیں گے. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد رفیق غوری اطاری باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. مجھے یہ کلام سنا دیجیے. مجھے بلا لو شہ مدینہ، یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے. اللہ عز و جل مدنی چینل کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. آمین آمین آمین. انشاءاللہ عز و جل. ایک اور کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلسلہ میں بہت اچھا لگتا ہے الحمدللہ.
کہ امت کی اصلاح کرے، بہت ہی اچھا ہے. اور مجھے ایک ہم سننی ہے، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. جزاک اللہ خیرہ. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. انشاءاللہ عز و جل بڑے ہی پیارے پیارے کلاموں کی فرمائش کی گئی. میں انشاءاللہ عرض کروں گا نعت خوان اسلام بھائی سے کہ ہر کلام کے 2-3 اشعار جو وہ سنا دی. اس سے پہلے جو سوال کیا گیا، ایک بڑی ہی پیاری بات جو بزرگوں نے لکھی ہے. صحابہ کرام کا ذکر چل رہا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا تذکرہ ہم سن رہے ہیں. جی ہاں، کسی صحابی کی خواب میں زیارت کرنا یہ بھی بڑی ہی برکت کا باعث ہوا کرتا ہے. اور ایک تو یہ بیان کیا گیا کہ اگر کسی صحابی کی خواب کے اندر زیارت ہو تو اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے معنی کے مطابق اس کی تعبیر ظاہر ہوگی. مثال کے طور پر مثال یہ بیان کی گئی کہ کوئی حضرت سعد یا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھے. سعد نام کے بھی ایک سے زائد صحابی ہیں اور سعید نام کے بھی کئی صحابی ہوئے. تو اس کا معنی ہوتا ہے خوش بخت، اچھی قسمت والا. تو اگر کوئی اس طرح کے نام کے صحابی کو دیکھے تو انشاءاللہ عز و جل وہ بھی خوش بخت اور اچھی قسمت والا ہوگا. اسی طرح اور جو جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، تو اس کا معنی ہے بلندی والا، بلند شان، بلند مرتبہ والا. تو اگر کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے تو انشاءاللہ عز و جل اسے بھی بڑی شان اور رتبہ اور مرتبہ حاصل ہوگا. اور دوسرا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا، حیا، ایمان پر استقامت، اس طرح کی تعبیرات ہیں اس کی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے والا زہد، تقوی اور علم سے جو ہے وہ سیراب کیا جائے گا. تو یہ الحمدللہ اس کے بارے میں تعبیرات ہیں جو بیان کی جاتی ہیں. عبدالحبیب تشریف لے آئے، ماشاءاللہ، مرحبا کہتے ہیں آپ کو. اور ایک اور بڑی ہی پیاری بات بیان کی گئی کہ جو شخص یہ دیکھے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خواب میں تشریف لائے تو وہ اپنی بچوں کی امی یعنی زوجہ سے نفع پائے گا، اسے نفع حاصل ہوگا، برکت نصیب ہوگی. تو یہ چند اس کی تعبیرات تھیں جو میں نے عرض کیا. بڑھتے ہیں نعت خوان اسلام بھائی کی جانب اور کچھ کلام کو شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عز و جل اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں گے. صلو علی الحبیب. زہیز تو طلائے محمد، زہیز تو طلائے محمد، زہیز تو عرش حق زیر پائے محمد کے ہے، عرش حق زیر پائے محمد. اور خدا کی رضا چاہتا ہے، رضائے محمد خدا چاہتا ہے، رضائے محمد زہیز تو طلائے محمد کے ہے، عرش حق زیر پائے محمد. میں جو یوں مدینے جاتا، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور
آتا کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں آقا تیرا غم اگر رلاتا تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا جاتا میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا اور کیوں مدینہ چھوڑ آیا تجھے کیا ہوا تھا عطار کیوں مدینہ چھوڑ آیا تجھے کیا ہوا تھا عطار وہیں گھر اگر بساتا وہیں گھر اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا جاتا میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین، ہم کوشش کرتے ہیں کہ روزانہ کے سلسلے میں جس صحابی کا تذکرہ ہو ان سے متعلق اگر کوئی یادگار ہمارے پاس محفوظ ہو تو وہ آپ کو دکھائی جائے۔ سننے کا بھی اپنا لطف ہے لیکن دیکھنے کا بھی اپنا مزہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں میں سے ایک بڑا ہی کارنامہ وہ فتح خیبر کا کارنامہ ہے۔ وہ کیسے ہوا، کیا وہ واقعہ تھا، انشاءاللہ عز و جل وہ سنیں گے، لیکن پہلے چلتے ہیں آپ کو اسی مقام کی طرف لیے چلتے وہاں ہیں۔ جانے سے پہلے اگر آج کا سوال کر لیا جائے۔ سوال ہو گیا آج کا؟ نہیں، آپ کا سوال انتظار نہیں تھا، ہوا، سوال کیجیے۔ تو ناظرین کو بھی انتظار ہوگا۔ جی جی تو آج کا جو سوال ہے ہمارے سلسلے کا، کیونکہ ہم نے سلسلے کے آخر میں صحیح جواب دینے والوں کے نام بھی اعلان کرنے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ قرآن دازی کے ذریعے ہم کچھ پیارے پیارے تحائف مکتبۃ المدینہ کی طرف سے بذریعہ ڈاک بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تاریخ پیدائش کیا ہے، ڈیٹ آف برتھ کیا ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی۔ تو آسان سا سوال ہے، آپ کو معلوم ہوگا، نہیں نقل معلوم کہاں سے لگائیں؟ جی نقل کہاں سے ہاں، لگائیں؟ نقل کا بھی یہ بڑا اچھا امتحان ہے کہ ہم نقل کا پتہ بھی بتاتے ہیں۔ کرامات شیر خدا مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، اسے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے dawatIslami.net پر، اس میں تلاش کر لیجئے کہاں جواب دینا ہے۔ نمبرز اسکرین پر آ رہے ہوں گے، ان نمبرز پر آپ ہمیں جلدی سے میسج کر دیجئے۔ لائیو مدنی چینل اسکائپ آئی ڈی پر میسج کیجئے، تو جلدی جواب دینے والوں میں سے کچھ کے نام اعلان کریں گے، اور پھر اس میں سے آخر میں قرآن دازی کے ذریعے ان کے لیے انعام بھی ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ، پھر جب پلٹ کے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ واقعہ بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم تقریباً 1400 سال پہلے کے زمانے میں پہنچ چکے ہیں۔ وہی درخت، اسی طرح کی دیواریں، اسی طرح کے گھر۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، فورٹ، پیلس یا قلعہ دنیا میں بہت سارے ہیں،
دنیا میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں کے محلات، جہاں کے قلعے، جہاں کے فورٹ دیکھنے لوگ جاتے ہیں۔ آج عرب شریف کی وادیوں میں جس مقام پر ہم موجود ہیں، ساری دنیا جس قلعے کو بہت یاد کرتی ہے، جہاں ایک عظیم مارکا ہوا اور مسلمانوں کے لیے تاریخ کے جو اوراق ہیں اس میں سنہرے حروف میں ایک واقعہ بھی لکھا گیا۔ میرے جہاں موجود ہیں یہ قلعہ خیبر، جس کو ہم کہیں گے خیبر کا وہ مقام ہے، عرب شریف کا یہ ایک شہر ہے جہاں مارکہ خیبر ہوا تھا۔ قلعہ خیبر کی طرف ہم جا رہے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن آپ کو ساتھ ساتھ خیبر کا پرانا شہر بھی دکھاتے چلیں۔ اور یہاں آج بھی کھجور کے درخت ہیں، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ اس زمانے میں بھی یہاں کھجور کے باغات ہوا کرتے تھے، اور ان باغات کی وجہ سے اس کے قریب ہی یہاں کے جو کفار تھے انہوں نے یہاں ڈیرا ڈالا ہوا تھا، یہ قلعہ بنایا تھا اور اس کے اندر یہ محصور ہوئے، اور کئی عرصے تک جنگ ہوتی رہی لیکن یہ قلعہ فتح نہیں ہوتا۔ خیبر کا شہر ہے، پرانی یادیں ہیں یہاں پر، اسی طرح کا یہاں پر گھر بھی موجود ہے اور قلعہ بھی اسی حالت میں موجود ہے۔ کیا ہوا تھا یہاں؟ ہوا یہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر شفقت و عطائے رسول رحمت کی عکاسی کرتی ہوئی ایک ایمان افروز حکایت غور سے سنیے کہ چنانچہ حضرت سیدنا سہل بن سعد فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا، کل یہ جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ اللہ عز و جل فتح دے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب ایسا پیارا اعلان، ہر کسی کو تجسس ہو گیا کہ یہ جھنڈا کس کو ملنا ہے کہ جس کے ہاتھ میں فتح خیبر بھی ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہر صحابی یہ تمنا رکھتا تھا، یہ امید رکھتا تھا کہ یہ علم، یہ جھنڈا اسی کو دیا جائے گا۔ صبح ہوئی، ایک تجسس کا سما ہوگا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال کیا، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، یعنی آنکھوں میں آپ کو تکلیف تھی۔ میرے آقا نے فرمایا انہیں بلاؤ، انہیں لایا گیا تو محبوب رب العباد راحت ہر قلب ناشاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن یعنی تھوک شریف لگایا اور دعا فرمائی، وہ ایسے اچھے ہو گئے گویا انہیں درد ہی نہ تھا، اور انہیں میرے آقا نے جھنڈا عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی قسمت پر ہماری جانیں قربان۔ اب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کیا عرض کی، یا رسول اللہ کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ میرے آقا نے فرمایا نرمی اختیار کرو، یہاں تک کہ ان کے میدان میں اتر جاؤ، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو، اللہ عز و جل کے جو حقوق ان پر لازم ہیں وہ انہیں بتاؤ۔ خدا کی قسم اگر اللہ عز و جل تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے اسلام میں اب دیکھیں کہ کتنی چوڑی دیوار ہے، یہ کتنا مضبوط قلعہ بنایا گیا ہوگا، اور یہ پتھر کی دیوار ہے اور اس کے ساتھ یہ پھر گارا وغیرہ اور یہ لگ رہا ہے یہاں بھی پتھر ہے، یعنی اٹ مینز یہ بہت چوڑی اور مضبوط دیوار ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں جو ان کا سردار ہو یہ اسی کا آخری مکان یا کمرہ ہو۔ یہ دیکھیں پیارے اسلام بھائی، اسکرو نہیں ہے، یہ لکڑی کا اس طرح لکڑی کے اندر لکڑی کو فکس کیا گیا ہے، اس سے دروازہ موو بھی ہوتا ہے اور اس میں اسکرو نہیں ہے۔ یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا، صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا، ہے شہید با وفا، ہے شہید با وفا مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پیارے اسلام اس قلعے کا اینڈ ہے، آخری کمرہ ہے، اور یہاں انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ یہ دو اسپاٹس بنائے تھے، روشن دان تھے، جس سے پورے دور دور کے علاقے کو مانیٹر کیا جا سکتا ہوگا
دور سے آنے والے کی خبر لی جا سکتی ہوگی. آپ دیکھیں یہاں سے کتنے دور کا علاقہ نظر آتا ہے اور یہ بالکل اینڈ آف اس قلعے کا بالکل آخری ہے. اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ. ہاں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ عین علی ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب یہ چشمہ ہے. دیدار کر لیجئے ماشاءاللہ. یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا. یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اسٹریٹجیکلی لاجسٹکلی اگر اس کو دیکھیں کہ یہ آسان فتح نہیں تھی. یعنی کسی جگہ پر دشمن اونچائی پہ ہو اور آپ نیچے ہوں تو بہت ڈیفیکلٹ ہے اس پر حملہ بھی کرنا اور اس پر قابو پا لینا. مسلمان آپ دیکھیں کتنی اونچائی پہ یہ قلعہ، اور اس میں جس طرح کے یہ روشن دان بنے ہوئے تھے، اور پھر ہم نے کتابوں میں بھی جو پڑھا کہ یہ واقعی کسی زبردست، جس کو آپ کہیں ماہر، اور پھر جس کے اندر شجاعت ہو، بڑی بہادری ہو. تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ہاتھ میں یہ فتح خیبر کا مجدہ بھی دیا گیا، پرچم بھی عطا کیا گیا، اور پھر جو ہے فتح نصیب ہوئی. اور اس میں شجاعت حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کس طرح ابھر کر سامنے آئی. یعنی قوت حیدری کی ایک جھلک دیکھیں کہ غزوہ خیبر میں ایک یہودی نے حضرت حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پر وار کیا، اور اسی دوران آپ کی ڈھال گر گئی. تو آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آگے بڑھ کر قلعے کے دروازے تک پہنچ گئے اور اپنے ہاتھوں سے قلعے کا پھاٹک اکھاڑ دیا اور اس کے کواڑ کو، اس بڑے دروازے کو اپنی ڈھال بنا لیا. یعنی ڈھال نہیں تھی، ایک بہت بڑا، آپ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا گیٹ ہو، اسی کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر اس کو اپنے آگے ڈھال بنا لیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں خیبر کو فتح فرمایا. اب یہ دروازہ، یہ کواڑ کتنا وزنی تھا کہ جنگ کے بعد 40 آدمیوں نے مل کر اٹھانا چاہا تو ان سے نہ اٹھ سکا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب دیکھیں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اللہ نے کس قدر طاقت عطا فرمائی تھی، بہادری عطا فرمائی تھی. ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ جنگ کے بعد 80 لوگوں نے چاہا کہ دروازے کو اپنی جگہ پہ نصب کیا جائے، لیکن وہ ناکام رہے، اس کو اٹھا نہیں سکے. ماشاءاللہ آپ تشریف لے گئے خیبر کے مقام پر، تو یہ فرمائیں کہ اگر کوئی زائرین جانا چاہیں تو وہ کیسے جا سکتے ہیں، وہ جا سکتے ہیں بھی کہ نہیں، اور مدینہ شریف سے یہ کتنا دور ہے؟ خیبر جو ہے یہ الگ شہر ہے اور یہ مدینہ منورہ سے تبوک روڈ پر موجود ہے. لیکن جو عمرے پر اور حج پر جاتے ہیں ان کو اجازت نہیں ہوتی جو اس ویزا پر جاتے ہیں، کیونکہ مکہ پاک، مدینہ طیبہ اور جدہ شریف کا ان کا ویزا ہوتا ہے. تو اگر آپ کے پاس وہاں کا اقامہ ہے یا آپ کسی ایسے ویزا پر ہیں جس پر آپ پورا عرب شریف ٹریول کر سکتے ہیں تو پھر تو ان مقامات کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن یہاں جانے کی تو ویسے بھی تھوڑی سی مشکل ہے، کیونکہ بدقسمتی ہے کہ وہ مقامات جو بڑے یادگار ہیں وہاں ایزیلی ایکسیس نہیں ہے، آسانی سے لوگ پہنچ نہیں سکتے. تو بہرحال ہم نے کوشش کی، اس نیت کے ساتھ گئے تھے کہ مدنی چینل کے ناظرین کو وہ عظیم بڑا سنا تھا خیبر، فاتح خیبر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. جب مجھے بتایا کسی نے کہ ویسے ہی وہ قلعہ موجود ہے جیسا اس زمانے میں تھا اور اب بھی وہ آبادی موجود ہے، تو الحمدللہ ہم لیگلی گئے تھے اور وہاں جا کر پھر ہم نے یہ سارا ریکارڈ کیا ہمارے ناظرین کے لیے. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بہادری کی بات ہو رہی ہے. حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی یہ جو نمایاں ترین وصف ہے نا آپ کا، شجاعت و بہادری، اور اس بہادری کو غیبی تائید بھی حاصل ہے. جیسا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ایک غزوے میں کفار بداتوار کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے تو غیب سے یہ آواز آئی، لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، یعنی علی جیسا کوئی بہادر نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں. سبحان اللہ. ہے علی مشکل کشا، سایہ کنا سر پہ میرے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. سبحان اللہ. بہادری کی بات ہوئی، اس طرح کے واقعات تو ماشاءاللہ اور بھی ملتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا ایک بہت ہی جو شاندار واقعہ اور آپ کی خصوصیت ہے وہ ہجرت مدینہ کی رات کا واقعہ ہے. اور اس پر بڑا کلام بھی کیا گیا کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ
تم یہاں پہ رک جاؤ اور کل لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے چلے آنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ تو یہاں پر دیکھیے سچویشن کو دیکھیے، ذرا ذہن میں لائیے کہ باہر کفار محاصرہ کیے کھڑے ہیں، یعنی کنفرم حملہ تھا، کنفرم حملہ ہے، اور وہ سارے قبیلوں کا ایک ایک لوگ لے کر جو بھی ان کا پلان تھا۔ اب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم روانہ ہو رہے ہیں اور اسی بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام بھی فرما رہے ہیں، لیکن شجاعت کا یہ معاملہ دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ اے آقا آپ جا رہے ہیں مجھے بھی لے جائیے، یا کوئی اور اس طرح کا قول کہیں نہیں ملتا، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ آپ بڑے آرام کے ساتھ وہاں پر سو گئے۔ اس میں دو باتیں، ایک تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور شجاعت ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا آپ کو انتخاب کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام حضرت علی کر لیں گے۔ اور دوسرا اس کے اندر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے علم غیب پر یقین بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ کل امانتیں واپس کر کے مدینے چلے آنا، اٹ مینز کہ میں یہاں پر محفوظ رہوں گا اور میں صبح چلا جاؤں گا۔ تو دونوں باتیں یہاں پر، لیکن دیکھیے بالکل موت سامنے ہو تو نیند اڑ جاتی ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے، تیسری بات بڑی خوبصورت ہے، یہ بہت پیاری بات آپ نے کہی کہ اتنا دل گردہ کہ پتہ ہے کہ دشمنوں نے اس بستر پر حملہ کرنا ہے اور اسی بستر پر مجھے سلایا جا رہا ہے۔ ہوتا یہ کہ ٹارگٹ نہ ملے تو جو ملے پھر اس کے ساتھ وہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ پیارے آقا کا انتخاب کرنا، بہت پیاری آپ نے بات کی کہ پتہ تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ انہوں نے یہ مرحبا کہہ کے قبول کرنا ہے۔ اور تیسری بات وہ تاریخی جملہ جو مولا علی بعد میں فرمایا کرتے ہیں کہ میں جو اس کا خلاصہ ہے کہ مجھے وہ شرف حاصل ہے کہ میں نے کونین کے والی کے لیے اپنی جان جو ہے اس کا نذرانہ جو ہے اس طرح اس بستر پر لیٹ کر پیش کیا، یعنی پیارے آقا کے بستر پر اس طرح سونا، اور واقعی یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کتنے شرف حاصل ہیں۔ اب اسی خیبر کے واقعے سے ایک اور خوبصورت بات، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے خیبر کی فضاؤں میں جو واقعہ سن رہے تھے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن لگایا۔ اب اس لعاب دہن کی برکتیں اس وقت تو آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، جو درد تھا وہ چلا گیا، مگر دیکھیں مولا علی خود فرماتے ہیں کہ جب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن میری آنکھوں میں لگا، اس کے بعد سے کبھی میری آنکھیں نہ دکھیں۔ اور مولا علی کو ایک اور زبردست کمال حاصل تھا۔ آج کل سردیاں دنیا بھر میں شروع ہو گئی ہیں، گرم کپڑے آپ نے نکال لیے ہوں گے، نہیں نکالے ہوں گے تو تیاریاں ہو رہی ہوں گی، بلینکٹس لے لیے ہوں گے، یورپین سائڈ پہ تو زبردست ٹھنڈ شروع ہو گئی ہوگی۔ سنیں میرے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا کمال، اللہ نے کیسی زبردست جس کو کہے کہ اسپیشلٹی عطا کی تھی کہ آپ گرمیوں میں گرم کپڑے اور سردیوں میں ٹھنڈے کپڑے پہنتے تھے۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہم گرمیوں میں کپڑے پہنتے ہیں وہ آپ سردیوں میں پہنتے تھے، اور جو ہم سردیوں میں پہنتے ہیں وہ آپ گرمیوں میں پہنتے ہیں۔ اور جب اس سے وجہ پوچھی گئی تو مولا علی فرماتے ہیں کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری آنکھوں میں اپنے منہ مبارک سے لعاب لگایا تھا تو ساتھ میں یہ بھی دعا دی تھی، اے اللہ علی سے گرمی اور سردی دور فرما دے، اللہم اذہب عنہ الحر والبرد، اس دن سے نہ مجھے گرمی لگتی ہے نہ ہی سردی۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب یہ ایک مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اسپیشلٹی تو ہے، نبی پاک کا اختیار، یعنی کیسی دعا کہ گرمی کے وقت گرمی نہ لگے، سردی کے وقت سردی نہ لگے، کائنات پر تصرف ہے، کیا تصرف، کیا تصرف، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اتنی مبارک ہستی کا تذکرہ خیر آج ہو رہا ہے۔ آج میں یہ چاہتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کو اسد بھائی یہ بھی بتائیں جی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جی یہ کسی اور صحابی کے ساتھ نہیں لگتا جی، اس کا ہم بیان کر چکے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا، میرے ذہن میں تھا اور اچھا ہوا آپ نے بیان کیا۔ یہ کمال ہے کہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کو کہا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ بچپن ہی سے آپ کو وہ شرف حاصل رہا اور اس کی وجہ سے ماشاءاللہ یہ برکتیں حاصل ہوئی۔ کچھ کرامات پر بات کریں کیونکہ کرامتیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بے شمار، بلکہ آج بھی جو یہ کہا جاتا ہے تھوڑا اس کو ڈیفائن کریں کہ یہ جو ولایت ہے یہ مولا علی کے در سے چلتی ہے، یہ اسپرچول چین کیا ہے، یہ روحانی کنیکشن کیا ہے؟ جی کرامات کچھ بیان۔ جی کرامتوں کا ذکر ہوا تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کی کئی کرامتیں امیر علیہ سنت نے رسالہ کرامات شیر خدا میں ذکر کی ہیں۔ اس میں سے ایک کرامت ہم سنتے ہیں، ایک حبشی غلام جو کہ امیر المومنین مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا غلام تھا، اس سے شامت اعمال کے سبب ایک مرتبہ اس نے چوری کر لی، لیکن وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اب چوری کر لی تو لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا اور غلام نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حکم شرعی نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اب جب وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا تو راستے میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور ایک اور بزرگ ساتھ تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو ان بزرگ نے پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو اس غلام نے جو جملے ارشاد فرمایا کہا، اس غلام نے کہا کہ امیر المومنین و یعصوب المسلمین و زوج بطول کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ان القابات کے ساتھ کہا کہ انہوں نے ہاتھ کاٹا ہے۔ جی جی، تو ان بزرگ نے حیرت سے کہا کہ انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالا، پھر بھی تم اس قدر اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہو۔ تو غلام نے یہ جملہ کہا، سنیے، فرمایا، غلام نے کہا کہ میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں، انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کاٹا اور مجھے عذاب جہنم سے بچایا۔ اللہ، کوئی چونکے چنانچے نہیں کیا، کچھ نہیں اس نے ڈسکس کیا۔ کہہ سکتا تھا کہ میں تو مولا علی سے محبت کرتا ہوں، پھر بھی میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا، لیکن اس کا ذہن کتنا اچھا تھا کہ اس نے کہا کہ مجھے عذاب جہنم سے گویا میرے مولا علی نے مجھے بچا لیا۔ تو آگے اس کا صلہ کیا ملا ان جملوں کا؟ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی گفتگو سنی تو سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اس کا تذکرہ کیا، تو آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس غلام کو بلوایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی پر رکھ کر رومال سے چھپا دیا، پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک غیبی آواز آئی، کپڑا ہٹاؤ۔ جب لوگوں نے کپڑا ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی سے اس طرح جڑ گیا تھا کہ کہیں کٹنے کا نشان تک نہیں تھا۔ تو یہ اختیار ہے مولا مشکل کشا شیر خدا۔ اب یہاں کرامت تو ہے اسد بھائی، یہاں وہ فیصلے کی کمال نہیں ہے، فیصلے کا کمال، کیسا فیصلہ کہ جس کے خلاف فیصلہ ہے وہ بھی مطمئن ہے۔ آپ کی عدالت کے دستور کتنے نرالے ہوں گے، آپ کی تفہیم کا انداز کتنا پیارا ہوگا کہ سامنے والا سزا بھی لے رہا ہے پھر بھی مطمئن ہے۔ دیکھیں، اس میں میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو پہلے جو آپ نے فرمایا، صحابہ کرام علیہم رضوان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے شرف کو جو ہے وہ تقسیم فرمایا ہے، کسی میں کوئی وصف غالب، کسی میں کوئی وصف غالب، اور یہ پوری کائنات جو بھی مخلوق ہے، یہ یوں سمجھیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کا صدقہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب یہ جو شرف مختلف صحابہ کرام کو عطا ہوئے، ان میں جو شرف ولایت کا تاج ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھنے کی ہے کہ ولی خواہ کتنا ہی رتبے پر فائز ہو، بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام کا ہم نے ذکر سنتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، لیکن کسی ادنا صحابی کے درجے کو بھی وہ ولی نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہ جو ولایت کا راستہ ہے، اور جس کو بھی ولایت ملتی ہے دنیا کے اندر قیامت تک ملے گی، وہ ملے گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے۔ اور یہ جو ولایت کا سلسلہ ہے، اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ منسوب رکھا گیا۔ یہ جتنے بھی سلسلے ہیں، قادری ہیں، چشتی ہیں، سہروردی ہیں، نقش بندیہ ہیں، اب یہ بزرگوں کے سلسلے ہیں، لیکن یہ اوپر جا کر ان کے تمام شجروں کا جو اختتام ہے وہ جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایک تقسیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ جس کو رب عز و جل کی ولایت نصیب ہوتی ہے، اس کا دوست بننے کی سعادت ملتی ہے، تو وہ دربار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے۔ ولایت کی دنیا کے چمکتے ہوئے چاند اور ان کی فیضان جاری ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسری بات جو آپ نے قضا کی فرمائی، کیوں نہ ہو کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بطور خاص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک عطائی علم تھا جو عطا کیا گیا، اور اس کا ایک حصہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی زبردست قاضی تھے، اور اس کی بڑی پیاری روایات ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک علاقے کی طرف بطور قاضی روانہ ہونے کا کہا، تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تو قضا کے بارے میں معلومات اتنی نہیں رکھتا، میں تو ابھی نو عمر ہوں، کم عمر ہوں، اور قاضی جو ہے وہ فیصلے کرنا ہوتے ہیں، بڑا اہم یہ وہ ہے، ہم تو بڑی جلدی تیار ہو جاتے ہیں نا دو کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے، یہ کوئی عام یا معمولی چیز نہیں ہوتی، یہ بہت ہی اہم منصب ہے۔ اور اس زمانے کا قاضی بننا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے دوران تو یہ بڑی بات تھی۔ تو عرض کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ابھی کم عمر ہوں اور یہ آپ مجھے ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنا دست انور رکھا، اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے مجھے کسی بھی فیصلے میں کبھی شک واقع نہ ہوا، یعنی بڑے بڑے فیصلے فرمایا آپ نے، اور آپ کے فیصلے جو ہے وہ تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا باب ہے۔ اتنے مشکل مسائل آتے تھے، کہیں پر گواہ نہیں، گواہ ہے
تو اس کا خلاف ہے، کہیں پر قسم کا معاملہ ہے، فیصلہ ایسا ہے کہ اس کا کوئی سرا ہی نہیں مل رہا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علم اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ جو عطا تھی، وہ جو دعا تھی اور وہ جو عطا فرمانا تھا، اس کے صدقے سے یوں بڑی آسانی کے ساتھ جو اس کو جی حل فرما دیا کرتے تھے. ایک واقعہ میں عرض کرنا چاہوں گا، بہت سارے واقعات ہیں، ایک واقعہ دیکھیے آپ کی فہم کا، آپ کی فراست کا، اور چلے ساتھ ہی علم کی بھی بات کریں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، علم کے بارے میں پوچھا گیا، حضرت علی کے بارے میں تذکرہ ہوا سرکار کی بارگاہ میں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر حکمت اور دانائی کو 10 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ان 10 میں سے 9 علی کے حصے میں ہیں اور ایک حصہ تمام دنیا کی. اب جس کو پوری حکمت اور دانائی کا اتنا بڑا حصہ 90% آپ سمجھ لیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، تو پھر آپ کی فراست اور حکمت عملی کا کیا کہنا ہوگا. آپ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک فیصلہ لایا گیا، تھوڑا سا توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ ہے بھی بڑا دلچسپ اور آپ کی فہم اور فراست کا اس میں پتہ بھی چلتا ہے. 2 آدمی سفر پر تھے اور سفر کے دوران عموماً کھانے پینے کا سلسلہ ہوتا ہے. ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں. اب کھانے کے لیے جب بیٹھے تو ایک اور مسافر آ گیا، اس کو بھی انہوں نے شامل کر لیا. اب تینوں نے مل کر وہ کھانا کھایا. اور جب کھانا کھا چکے تو جو تیسرا شخص تھا اس نے ان کو کچھ اشرفیاں دیں اور ان کی تعداد تھی 8. ان کی تعداد تھی 8 دے کر وہ تو چلا گیا. اب روٹیاں تو 2 کے پاس تھیں، اب 8 کو تقسیم کیسے کریں؟ تو جو 5 روٹیوں والا تھا اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ میری 5 روٹیاں تھیں، تمہاری 3 روٹیاں تھیں، تو ہم یوں کرتے ہیں 5 میں لے لیتا ہوں، 3 تم لے لو، 8 جو ہے وہ حساب برابر ہو جائے گا. اس نے کہا نہیں، مجھے تو نصف چاہیے، 50% چاہیے، یعنی 4 مجھے دو، 4 آپ رکھو. اب معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوا کہ آپ فیصلہ فرمائیے کیا کریں نا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس 3 روٹیوں والوں کو کہا کہ دیکھو یہ جو بات کہہ رہا ہے اس کو مان لو، اس میں تمہارا فائدہ ہے. اچھا یہاں روکنا لے اس واقعے کو. جی ناظرین سے بھی بات تو کریں نا تھوڑی سی. کریں. ہاں بھائی آپ کیا کہتے ہیں، 5 اور 3 روٹیوں والے 2 ہوں اور 8 درہم آ جائیں اور 5 والا کہے 5 میرے 3 تمہارے، لیکن وہ 3 والا کہہ رہا نہیں 4 دو، اور مولا علی کا یہ فرمانا کہ جو 3 مل رہے ہیں نا یہ بھی لے لو، ورنہ اس میں تمہارا فائدہ ہے. اپنی مرضی سے وہ دے رہا ہے. ہاں وہ اپنی مرضی سے دے رہا ہے تو لے لو، ورنہ پھر تم نقصان میں جاؤ گے، اس میں تمہارا فائدہ ہے. تو اب یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی. سمجھ تو آ رہا ہے کہ 5 اور 3 تو حق ہی بنتا ہے. نظر تو یہ آ رہا ہے ہمیں کہ اس کی 5 تھی، اس کو 5 مل گئی، 3 والے کو 3 مل گئی. مولا علی یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اور جب یہ واقعے کا اگلا حصہ بیان کریں گے نا تو واقعی پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو کیا فہم و فراست اور عقل دی ہے. اس کا جواب تھوڑی دیر بعد دیں گے. پہلے آپ کی کچھ کال شامل کرتے ہیں. آپ بھی تو تھوڑا سوچیں نا، گھر میں ذرا مشورہ کریں کہ کس روٹی والے کو کتنا پیسے ملنے چاہیے تھے. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کاشف علی اتاری گجرانوالا پاک ترمذی کا سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل سلسلہ امت کی کشتی اور ستارے بہت ہی اپنی نوعیت کا ایک دلچسپ سلسلہ ہے. میری عرض ہے کہ یہاں پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی سیرت کے مختلف پہلو زیر بحث ہیں. وہیں پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی سیرت میں سے ان کی عبادت کے حوالے سے کہ وہ کس طرح کی عبادت فرمایا کرتے تھے، کس انداز سے عبادت کا شوق تھا، کس انداز سے قرآن کا شوق تھا، اس کو بھی اس سلسلے میں شامل کیا جائے تاکہ ہمارے جو عوام ہے اس کو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی سیرت میں عبادت کا جو شوق تھا وہ بھی پتہ چل سکے. اور ساتھ ہی ساتھ میری ایک فرمائش ہے کہ منقبت عزت ملی ہے مجھ کو عطار کی بدولت، یہ بھی ضرور جو ہے وہ سنوا دیں. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی اور مدنی چینل کو دین 11ویں رات دعوت رکھتی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال دے دیجیے. ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی ماشاء اللہ پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے، دیکھ رہے ہیں جی، بڑی معلومات اس میں حاصل ہو رہی ہیں جی، اور سمجھتا ہوں اس میں کافی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے مدنی چینل کے تھرو. یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے تاکہ سب لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں. اور میری یہ بھی گزارش ہے کہ اس میں میرے لیے دعا کی جائے. میاں بیوی کے لیے ہماری 7 سال ہو گئے شادی ہوئی، کبھی تک اولاد سے محروم ہے. یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے لیے دعا کی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد نرینہ سے عطا کریں. آمین آمین. اللہ پاک آپ کو اولاد نرینہ نیک صالح
آپ کی مغفرت کروانے والی آپ کو عطا فرمائے. جتنے بے اولاد ہیں اللہ پاک ان مبارک راتوں کے صدقے ان کو بھی اولاد نرینہ نیک صالح عطا فرمائے. یہاں میں بھی وضاحت کروں کہ میں کچھ تاخیر سے جو آیا، ہمارے ایک بہت قریبی اسلامی بھائی، ان کے والد صاحب کا آج انتقال ہوا. حسن رضا بھائی تھے اور ان کے والد صاحب کا جو انتقال ہوا ان کا نام یونس بھائی تھا، اور میں ابھی جنازے سے شرکت کر کے آیا ہوں. تو دعا فرمائے ان کے لیے بھی کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. آج ان کی قبر کی پہلی رات ہے، اللہ تعالیٰ آج کی رات ان کے لیے آسان فرمائے. جتنے مرحومین ہیں ہم سب کے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تعلق ملتان سے ہے. آپ کا جو یہ پروگرام ہے امت کی کشتی اور ستارے بہت اچھا لگ رہا ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ آپ کے سٹیج پر ستارے چمک رہے ہوں. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو آباد و شاد رکھے. کوئی حاجی بلال کی آواز میں حضرت علی کی منقبت سنا دیں، مہربانی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی مہربانی آپ کی حوصلہ افزائی کا. مدنی چینل کی مجلس سے گزارش ہے حاجی شہزادہ حضور حاجی بلال کی آواز میں منقبت نکال دیں، بڑی مہربانی ہوگی. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد آصف رضا یونان کے شہر تھیوا سے. میں نے یہ پوچھنا تھا حضرت علی کے خوف خدا کے بارے میں کوئی واقعہ بیان فرما دیجئے. اور میں نے یہ پوچھنا، جب سلسلہ شروع ہوا اس وقت ہم کھانا کھا رہے تھے تو تلاوت شروع ہوئی تو کیا تلاوت کے دوران کھانا کھا سکتے ہیں اس طرح؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تلاوت کے دوران کیا کہیں گے اسد بھائی؟ تلاوت شروع ہو، حکم یہ ہے کہ جو تلاوت سننے کے لیے حاضر ہو اس مجلس میں جہاں پر تلاوت ہو رہی ہے، اب اس کے لیے کسی اور کام میں مصروف ہونا یہ ناجائز ہے. اب پہلے سے کوئی کھانا کھا رہا ہے، اسی دوران انہوں نے مدنی چینل آن کیا اور اس پہ تلاوت ہو رہی تھی، تو اب اگر ادباً تعظیم کے لیے کھانا موقوف کر کے شامل ہو جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ یہاں پر وہ ناجائز کا حکم نہیں ہوگا اگر اس کو کھانے کو جاری رکھتے ہیں. جیسے ہم کھانا کھا رہے ہوتے چلو تلاوت لگا لی، کھانا بھی کھاتے رہیں تلاوت بھی سنتے رہیں، تو یہ ایک الگ پہلو ہے، تو اس کو ناجائز نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، ایک اور کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی رضا تاری باب المدینہ کراچی. صاحب میرا یہ سوال ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جزاک اللہ خیر. نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ ٹھیک ہے، آخری کال ایک اور لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں لاہور بنسپورہ سے محمد سلم بول رہا ہوں. ماشاءاللہ مدنی چینل دیکھ رہا ہوں، امت کی کشتی اور ستارے. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے، بہت ہی سیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں. جزاک اللہ، بڑی مہربانی آپ کی حوصلہ افزائی کی. جی اچھا، ماشاءاللہ. میرا خیال ہے کہ ایک کلام کی فرمائش ہوئی تھی، وہ بھی اگر اس کے چند اشعار سنا دیں. میں آپ کو جب بھی دیکھتا ہوں یہ کلام مجھے ضرور یاد آتا ہے، اور ماشاءاللہ آپ بہت پیارا پڑھتے ہیں. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، وہ 2-3 اشعار بھی سنا دیں. اور پھر ہم نے حاجی بلال کی آواز میں ہماری مدنی چینل کی مجلس نے مولا علی کی منقبت بھی تیار کر لی ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے ان روٹیوں کا کیا ہوا، آپ سوچتے رہیے اور آپ ذرا کلام سنائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری واہ واہ، کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. انگلیاں ہے فیض پر پیاسے ہیں ٹوٹے جھوم کر، انگلیاں ہے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. ندیاں
پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ ندیاں، پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ، قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری واہ، کیا ہزو کفزا شفاعت ہے تمہاری واہ، کیا ہزو کفزا شفاعت ہے تمہاری واہ، پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ، قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری واہ، کیا ہزو کفزا شفاعت ہے تمہاری بہت دلچسپ تخیل ہے۔ اب اس کو اگر اس انداز سے بیان کیا جائے تو شاید یہ زیادہ بہتر طور پہ سمجھ آئے۔ گویا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک طرف نیک لوگ کھڑے ہیں اور ایک طرف گناہگار لوگ۔ اب نیک لوگوں کو کہا گیا کہ آپ اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں جاؤ، اور گناہگاروں کو ذرا ٹھہر جاؤ، رکو۔ اب وہ نیک لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ کی نظر کرم وہ ان کی طرف، گناہگاروں کی طرف اٹھی، کیونکہ شفاعتی لأہل الکبائر، کہ میری جو شفاعت ہے وہ کبیرہ گناہ والوں کے لیے۔ اب سرکار کی نظر شفاعت ان پہ پڑی اور ارشاد فرمایا چلو اشارہ جنت میں، وہ جنت میں، وہ جنت میں، یوں اشارے ہو رہے ہیں۔ اب جیسے ہی ان عابدوں نے دیکھا، عبادت گزاروں نے دیکھا کہ سرکار کی شفاعت اتنی پرذوق ہے، اتنی پرکیف ہے، ان کی جو پرہیزگاری تھی، وہ کیفیت، وہ کہنے لگی کہ اگر یہ پرذوق شفاعت کاش ہمیں بھی مل جائے۔ اب وہ پرہیزگاری کہہ رہی ہے کہ اے گناہگاروں تھوڑے سے گناہ ہمیں بھی ادھار کے طور پہ دے دو، قرض کے طور پہ دے دو، تاکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ کی شفاعت ہمیں بھی مل جائے۔ قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری واہ، کیا ہزو کفزا شفاعت ہے تمہاری واہ۔ کو اس خیال کو ایک اور شعر سے بڑے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری واہ، کیا ہزو کفزا شفاعت ہے تمہاری واہ۔ یہ ایک شعر بڑا پیارا ہے، کس کا ہے عامر بھائی جلدی بتائیں گے؟ زاہد ان کا میں گناہ گار وہ میرے شافع، اعلیٰ حضرت کہیے نا، آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا گناہ گار ہوں نا، تو زاہد ہے، عبادت گزار ہے، کس طرح بات ہو رہی ہے؟ زاہد
میں ان کا گناہ گار، وہ میرے شافع، اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے، تو سمجھا کیا ہے، بس میرے آقا کا گناہ گار ہوں نا، بندہ بد بھی ہوں تو آقا کا ہوں نا۔ تو یہ وہ مان ہے دربار رسالت سے، وہ مان ہے کہ انشاءاللہ کہ وہی نا رضا، وہ گدا بندہ رسوا تیرا، میں ہوں گدا بندہ رسوا ہوں، لیکن کس کا؟ دربار رسالت کا نا، پھر خیر ہے انشاءاللہ۔ ایک اور شاعر کہتا ہے نا، محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثناخواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ بہرحال بات ہو رہی تھی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کرامت سے ہم چلے گئے فیصلوں کی طرف، پھر چلے گئے کلام کی طرف، تو اسی طرح ہم اپنے سلسلے کو لے کر چلتے ہیں۔ اب میں آپ کا سوال بھی تھا، نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نماز جنازہ امام حسن، امام حسین اور سیدنا عبداللہ بن جعفر نے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو غسل دیا، اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور دارالامارت کوفہ میں رات کے وقت آپ کو دفن کیا گیا۔ آج بھی نجف اشرف میں آپ کا زبردست روضہ رسول، روضہ آپ کا معاف کیجیے گا، روضہ انور وہاں موجود ہے، اور مرجع خلائق ہے، دنیا بھر سے لوگ جاتے ہیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی منقبت ریڈی ہے، مگر میرا خیال ہے اب اور نہ تڑپایا جائے۔ وہ فیصلہ ہوا کیا حضرت، وہ بتا دیجیے۔ جی، تو حضرت علی نے پہلے تو اس کو سمجھایا کہ دیکھیں یہ جو بات کہہ رہے 5 روٹیوں والا، 3 روٹیوں والوں کو، تو مان لو یہ بہتر اور صحیح بات کہہ رہے ہیں، لیکن اس نے کہا نہیں مجھے میرا حق چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا چلو سنو، اب تمہیں اپنا حق ہی معلوم کرنا ہے۔ جنہوں نے ابھی جوائن کیا سمری نہ بیان کر دیا پچھلا واقعہ۔ اچھا چلیں تھوڑا سا پیچھے سے کنیکٹ کر دیں۔ چلیں 5 اور 3 روٹیاں تھیں 2 لوگوں کی، اور تیسرا مسافر جو ہے وہ شامل ہوا، تینوں نے مل کر کھایا۔ تیسرے شخص نے دونوں کو 8 اشرفیاں دی، تقسیم میں جو ہے وہ اختلاف ہوا۔ ایک نے کہا کہ بھئی 5 روٹیاں میری تھی تو 5 اشرفیاں مجھے دے دو، تمہاری 3 تھی تم 3 لے لو۔ 3 والے نے کہا نہیں مجھے 4 چاہیے، 50-50 کریں گے۔ تو حضرت علی نے سمجھایا کہ یہ جو کہہ رہا ہے 5 روٹیوں والا، اس کی بات مان لو، اس میں تمہارا فائدہ ہے، لیکن اس نے کہا نہیں مجھے میرا حق چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا چلو اب میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیں 3 لوگ تھے اور 8 روٹیاں تھیں، تینوں نے مل کر کھایا۔ اب یہ تو فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے کہ کس نے کتنا کھایا، اس کا ویٹ کرنا یا روٹی کم کھائی زیادہ کھائی، تو ہم اس کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ اگر 8 روٹیوں کو 3 پر تقسیم کیا جائے تو گویا کہ سب نے 24 ٹکڑے کھائے، یعنی 8 روٹیوں کے ہم ٹکڑے کر دیں 24 ٹکڑے تو 24 ٹکڑے ہو گئے ٹوٹل۔ اب 24 میں سے ہر ایک نے گویا کہ 8-8 کھائے، کھایا تو تینوں نہیں ہیں، اب کتنے کتنے ٹکڑے کھائے؟ گویا کہ سب نے 8-8 ٹکڑے کھائے۔ اب آپ نے فرمایا کہ دیکھو 8 اشرفیاں ہیں، 3 روٹیوں والوں کو کہا کہ تمہاری روٹیوں کے ٹوٹل ٹکڑے بنتے ہیں 9، تمہارا حصہ اس میں 9 بنتا ہے، 9 میں سے 8 تم کھا چکے، اب 1 اشرفی تمہاری بنی۔ اور جس کی 5 روٹیاں تھی 5 تھی 15 ٹکڑے اس کے ہیں، اس میں سے اس نے بھی 8 کھائے تو 7 اشرفیاں اس کی بنتی ہیں۔ اور جو مسافر تھا وہ تو مہمان تھا، اس نے 8 دے دیے نا، ٹھیک ہے، اس نے 8 دے دیے۔ تو اب آپ نے فرمایا کہ اس تقسیم کے حوالے سے تمہارا جو حق بنتا ہے وہ 1 کا بنتا ہے اور اس کا جو ہے وہ 7 کا بنتا ہے۔ تو اگر پہلے مان جاتا تو 1 نہیں بلکہ 3 مل رہی تھی۔ یہاں پر ایک تو آپ کا قوت فیصلہ اور فوراً اس کی تقسیم کر کے اس کا جو مسئلہ حل کر دینا، اور یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ ہر عقل مند آدمی اس کو تسلیم کرے گا کہ نہیں واقعی یہ بات تو مدینہ ہے۔ دوسرا یہاں پر ایک چیز ہے عبدالحبیب بھائی، جب یہ میں نے واقعہ پڑھا تو بعض اوقات ہم بزرگوں کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، وہ کوئی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ کر لو، یہ تمہارا اس میں فائدہ، بولتے ہیں نہیں مجھے وضاحت چاہیے، لاجک چاہیے، اس کی مجھے وضاحت چاہیے، یا میرا بعض اوقات فیصلے ہی کی بات ہوتی ہے دو، تو ایک کو سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹا چلو معاف کر دو، نہیں مجھے میرا حق ہی چاہیے، میں تو بس فیصلہ چاہیے مجھے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ یہاں پر اس کے ساتھ ہوا۔ اگر بڑے کہہ رہے ہیں تو اس کو مان لینا چاہیے، ورنہ یہ بھی دیکھا ہے اور بزرگوں کو آزمانا بھی نہیں چاہیے۔ یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے آج کے دور میں کہ ہم نے اپنے پیرامیٹر سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ جس کے اندر یہ کمال یہ وصف ہوگا تو وہ بڑا بزرگ ہے، اور جس کے اندر یہ نہیں تو جناب اس کو کچھ نہیں ماننا۔ اور مجھے یاد آ گیا اسی سے ایک واقعہ، ایک بزرگ کے بارے میں، ایک شخص ان کی بارگاہ میں گیا اور کہتا یار اگر یہ بزرگ یہ والا سیب اٹھا کے مجھے دے دینا تو میں مانوں گا یہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو ان بزرگ نے کہا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس بھری محفل میں کہا میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بار ایک میلہ تھا اور اس میلے کے اندر جو ایک گدھا تھا اس کی آنکھوں پر پٹی بندی تھی اور لوگوں کا سب کا سامان آپس میں مکس کر دیا گیا۔ وہ گدھا جاتا اور جس کا سامان جس کا ہوتا نا اس کی طرف جا کے یا تو اشارہ کر دیتا یا وہ سامان اس کے پاس رکھ دیتا۔
پھر اس کے بعد وہ سیب اٹھایا اور کہا یہ لو تمہارا سیب. میرے کمال میں تو اس گدھے میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ یہ کام تو ایک گدھا بھی کر لیتا ہے اور تم اس کے ذریعے مجھے آزمانا چاہتے ہو. یعنی یہ کتنی بڑی سبق کی بات تھی کہ آج سرکس کے اندر، آج مختلف ڈھیلے تماشوں کے اندر کتنے سارے کرتب لوگ دکھا دیتے ہیں، تو کیا ہم بزرگوں سے کرتب کی امید رکھتے ہیں؟ وہ اعلی حضرت کا بھی تو واقعہ ہے نا جلیبیوں والا. جی، کوئی اعلی حضرت کے دربار میں کوئی جو ایسا شخص آیا ایک جو اولیاء کرام کی فضیلتوں کو نہیں مانتا تھا، تو وہ آیا راستے میں، اس نے دیکھا کہ وہ گرم گرم امرتیاں اور جلیبیاں تلی جا رہی ہیں، تو وہاں پر آیا، اس کا دل چاہا کھانے کا، لیکن گھر والوں نے کہا پہلے چلتے ہیں بارگاہ اعلی حضرت میں، پھر یہ کھائیں گے. تو وہ آ کر بیٹھا، اتنے میں وہ جلیبیوں والا، وہ امرتیوں والا وہ تشت بھر کے، تھال بھر کے وہ لے آیا وہاں پر. اب اس کے دل میں آیا کہ اگر اعلی حضرت مجھے 2 دیں گے تو میں ان کو مانوں گا کہ یہ اعلی حضرت ہیں اور یہ ولی کامل ہے. تو اعلی حضرت کے دربار کا یہ اصول تھا کہ جو سادات کرام ہوتے تھے ان کو 2 جلیبیاں ملتی تھیں، یا جو علماء ہوتے تھے ان کو 2 حصہ دیا جاتا تھا. تو سب کو ایک ایک حصہ ملا، اس کو بھی 1 دیا گیا. تو سیدی اعلی حضرت نے فرمایا ان کو 2 دے دیجیے. تو جو خادمین تھے، جو احباب تھے، انہوں نے کہا حضور یہ تو سادات نہیں ہے، نہ یہ عالم ہے، ان کو 2 کیوں دیجیے؟ تو اعلی حضرت فرمایا ان کا دل چاہ رہا ہے، ان کو 2 دے دیجیے. تو اس کرامت کو دیکھ کر یہ بڑی بات ہے. لیکن یہاں اگر اعلیٰ حضرت ایک عطا فرماتے تو کیا اعلیٰ حضرت نہ ہوتے؟ یہ سمجھانے والی بات ہے کہ ہم جو بزرگوں کے پاس جا کر ان کا ایگزام لینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے بندوں وہاں تو خالی دامن، خالی پیالہ لے کر اپنے عیبوں کو یاد کر کے ان کی برکتیں لینے جانا چاہیے. اس بزرگوں کو ٹیسٹ اور ایگزام نہیں کیا جاتا. پچھلے دنوں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلسلہ کیا، یاد نہیں ہے کہ ان کے پاس بھی تو کفار مکہ گئے تھے؟ پتہ ہے تم نبی جس نبی سے پیار کرتے ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں میں رات کے تھوڑے حصے میں زمین و آسمان کی سیر کر کے آ گیا. مولا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں چیک کروں گا، میں ٹیسٹ کروں گا. فرماتے میرے آقا نے فرمایا تو حق فرمایا ہے. اسی منن والے ہیں، سوچن والے نہیں. تو بزرگوں کو ماننا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ایگزامینیشن نہیں کرنا ہوتا. اور کچھ وہ بھی تھے جو بار بار کہتے ہیں آپ چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائیں تو ہم مانیں گے آپ نبی ہیں، آپ کنکریوں کو کلمہ پڑھا کے بتائیں، آپ درختوں کو کہیں کہ وہ یہاں آ جائیں. یعنی ایگزام لیے گئے پیارے آقا علیہ السلام کو، باقاعدہ شرائط پیش کی گئیں، اس پہ سے بھی کہیں نہ مانے. تو ہر جانچنے والا، ہر ایگزام لینے والا بعض اوقات مانتا نہیں، اور جو مانتا ہے وہ دیکھیں کہاں پہنچ جاتا ہے. تو ہمارا کام ماننا ہے، بزرگوں کے باتوں پر سر تسلیم خم کرنا ہے، ان کی تعظیم دل میں بٹھانی ہے. بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، کرامت تو بہت ساری ہیں، کچھ اور بھی بیان فرمائیں. جی بالکل. مولا علی کی کرامت ہم سنیں گے. اس میں آل علی یعنی حضرت علی کی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ایک پہلو اس واقعے میں امیر سنت نے اپنے رسالہ کرامات شیخ خدا میں اس کو ذکر کیا. فرماتے ہیں کہ ابو جعفر نامی ایک شخص کوفے میں رہتا تھا، اور لین دین کے معاملے میں وہ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا تھا، لیکن بالخصوص اولاد علی کا اگر کوئی فرد اس کے ہاں کچھ خریداری کے لیے آتا تو وہ جتنی بھی رقم قیمت ادا کرتا وہ لے لیتا، اور اگر وہ قیمت نہیں دے سکتا تو وہ جو دکاندار تھا ابو جعفر، تو وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نام قرض لکھ لیتا کہ یہ ان کی آل نے یہ چیز خریدا ہے تو یہ مولا علی کے نام قرض ہے. اچھا. تو ایک دن راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ حالات گزرتے رہے، زندگی گزرتے رہے، گردش دوران کے باعث وہ مفلس ہو گیا، اس کے پاس کچھ رقم باقی نہ رہا، وہ غریب ہو گیا، مسکین ہو گیا، مفلس ہو گیا. تو راوی کہتے ہیں کہ ایک دن وہ گھر کے دروازے پر بیٹھا تھا کہ ایک آدمی ادھر سے گزرا، اس کے گھر کے قریب سے گزرا، اور اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تمہارے بڑے مقروض یعنی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے قرضہ ادا کیا یا نہیں؟ اللہ. اس کو یہ طنز کا سخت صدمہ ہوا، اور رات جب سویا تو خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے شرفیاب ہوا. حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہمراہ تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شہزادگان سے دریافت کیا کہ تمہارے والد صاحب کا کیا حال ہے؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے پیچھے سے جواب دیا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. ارشاد ہوا، کیا وجہ ہے کہ تم اس کو اس کا حق ادا نہیں کرتے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں رقم ہمراہ لایا ہوں. فرمایا اس کے حوالے کر دو. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایک اونی تھیلی ان کے حوالے کر دی اور فرمایا یہ تمہارا حق ہے. رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے وصول کر لو، اور اس کے بعد بھی ان کی اولاد میں سے جو قرض لینے آئے ان کو محروم نہ لوٹانا. آج کے بعد تمہیں فقر و فاقہ اور مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت نہ ہوگی. جب بیدار ہوا تو وہ تھیلی اس کے ہاتھ میں تھی. اس نے اپنی بیوی کو بلا کر کہا، یہ تو بتاؤ میں سویا ہوں یا جاگ رہا ہوں؟ اس نے کہا آپ جاگ رہے ہیں. تو وہ خوشی کے مارے پھولے نہ سماتا تھا
اور سارا قصہ اپنی زوجہ محترمہ سے بیان کیا. جب مقروضوں کی فہرست دیکھی, جو لسٹ وہ بناتا تھا اور جب وہ لکھ دیتا تھا کہ یہ قرض مولا علی کے نام ہے, جب اس نے وہ لسٹ دیکھی تو اس میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نام کا ذرہ برابر قرضہ باقی نہیں تھا. یعنی خود بخود لسٹ سے آپ کا نام محو ہو گیا تھا, مائنس ہو گیا. یہ کرامت مولا علی شیر خدا کرم اللہ. کیا بات ہے, سبحان اللہ. فضائل ہی فضائل ہیں, برکتیں ہی برکتیں ہیں, اور جس کو کہیں کہ کرامتیں ہی کرامتیں. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک اور زبردست وصف, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. یہ حدیث ہم بہت بار سن چکے. علم کے حوالے سے اس قدر فضیلت کیوں انہیں حاصل ہے؟ یعنی ایسا کیا مطلب جس کو آپ کہیں کہ شاندار علم تھا, جیسے آپ نے ابھی فیصلوں کی بات تو کی, لیکن کچھ ایکسٹرا آرڈنری تھا ظاہر ہے ان کے پاس, تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرمائے ناظرین. دیکھیے جو ظاہری سبب ہے وہ تو سب سے جو بڑا سبب ہے وہ تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت کا انہیں حاصل ہونا ہے. اور یہ وہ تھے کہ بچپن ہی سے, بہت کم عمری سے ہی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ان کا وقت گزرتا تھا. اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان پر جو عنایتیں فرمائیں, ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر علم کے حوالے سے بطور خاص جو ہے وہ عنایت تھی. اور اس روایت کو جو آپ نے پڑھا یہ اس پر شاہد ہے. بلکہ ایک اور بڑی پیاری روایت ہے. امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے. ارشاد فرمایا, قل ربی اللہ ثم استقم, کہ تم کہو اللہ میرا رب ہے اور پھر اس پر مستقیم رہو, یعنی استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہو. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ ربی وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. اور یہ سننے کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے ابو حسن, یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے. ارشاد فرمایا کہ تمہیں علم مبارک ہو, تم نے علم کے سمندر سے پی پی کر خوب پیاس بجھائی ہے. تو جس کے بارے میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں کہ علم کے سمندر سے خوب پی پی کر تمہیں اپنی پیاس بجھائی ہے, تو اس کے علم کا کیا مقام ہوگا. ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اور یہ یعنی دیکھیے سب سے بڑا علم کا جو منبع ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. جتنے بھی دنیا کے علوم ہیں, آج تو یہ پورا ایک موضوع ہے اسلام اور سائنس, اور دنیا بھر کے سائنسدان جو ہے وہ قرآن کے بارے میں ان کے تحقیقات ملتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, جہاں بھی جائیں اس کا محور جو ہے وہ قرآن میں ہمیں نظر آتا ہے. اس قرآن مجید فرقان حمید کے علم کے بارے میں حضرت علی کا کیا شان تھی, آپ کے بارے میں یہ ملتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائے کہ بے شک قرآن مجید فرقان حمید 7 حروف پر اترا ہے, اور ان میں سے ہر حرف کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے معنی کئی طرح سے بیان کیے جاتے ہیں, تفاسیر بھی کئی طرح سے کی جاتی ہیں, اور اس میں جو بڑی ایک تقسیم ہے وہ یہ ہے کہ جو قرآن مجید کی آیت ہے, ایک اس کا جو ظاہر معنی ہے جو عمومی طور پہ سمجھ آتا ہے, اور پھر اس کا ایک باطنی معنی ہوتا ہے. اور تصوف کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا کہ قرآن کے جو باطنی علوم ہیں, باطنی معانی ہیں, اس کے علم کو علم تصوف کا نام بھی دیا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کے 2 جو ہے وہ معانی ہیں, ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایسے عالم ہیں کہ جن کے پاس قرآن مجید کے ظاہر و باطن دونوں کا علم موجود ہے. یعنی آپ قرآن مجید فرقان حمید کا علم رکھنے والے تھے, قرآن فہمی میں ماسٹر کہیں, اتھارٹی کہیں. اور اس کے علاوہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو اس کے بعد اگلے دن آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے بارے میں جو ہے وہ بہت سارے فضائل آپ نے جو وہ بیان فرمائے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عالم فقہا صحابہ میں سے تھے. صحابہ کرام علیہ رضوان میں بھی بعض صحابہ کرام کا یہ مرتبہ بیان کیا گیا ہے کہ جب کسی صحابی کو کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہوتا اور وہ عمومی مسئلہ نہ ہوتا, وضاحت طلب ہوتا یا تھوڑا مشکل ہوتا, تو وہ بعض مخصوص صحابہ کرام تھے جن کے بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے. ان میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. اس کی ایک وجہ کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کو اس قدر علم تھا
یہ مفتی عمیار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے. آپ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ جب غسل دے رہے تھے تو آخر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کے ساتھ یہ جو گہری جگہ ہے وہاں پر پانی کچھ رہ گیا تھا, کچھ قطرے رہ گئے تھے, تو انہوں نے اپنی زبان کے ساتھ اس کو چوس لیا تھا. تو اس چوسنے کی بنیاد پر ان کو رب کائنات نے اس قدر علم عطا فرمایا. کس قدر عطا فرمایا. اور روایت مشہور ہے قوت القلوب کی کہ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خود ہی فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں. اتنے رجسٹر تیار ہو جائیں کہ 70 اونٹ اسے اٹھائیں صرف سورہ فاتحہ, صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر پر. دیٹ از یعنی دیکھیں اوشن آف نالج مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. ہم سے سوال بھی کیا گیا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کچھ عبادات, آپ کا خوف خدا بھی بیان کیا جائے. یہ ہم آج چوتھا سلسلہ کر رہے ہیں. جو 3 سلسلے کیے یقیناً مرتبہ, اسٹیٹس, یعنی کیا کہیں وہ کم ہے, کیا شخصیات, اور پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی خلفائے راشدین میں سے, آپ بھی عشرہ مبشرہ میں سے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت قریبی صحابی, اور پھر کتنے فضائل تو ایسے کہ علی مجھ سے, میں علی سے ہوں, اس طرح کی جو روایتیں خاص طور پر مولا علی کو عطا ہوئیں. پھر اس کے باوجود اخلاص کیسا, خوف خدا کیسا, اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا. ایک بار ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جہاد میں ایک کافر کو پچھاڑ دیا اور اس کو قتل کرنے کے ارادے سے اس کے سینے پر بیٹھ گئے. اب اس نے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا, آپ نے اسے چھوڑ دیا. ذرا غور کریں کہ جب کسی سے لڑائی ہو رہی ہو اور اب قابو بھی ہو گیا ہو اور اب وہ ایسی بدتمیزی کرے تو اور غصہ آ جاتا ہے نا, آپ ہٹ گئے اس سے. تو وہ حیران, اس نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا تیری اس حرکت سے مجھے غصہ آ گیا, اب تیرا قتل جو ہے وہ نفسانی وجہ سے ہوتا نہ کہ ایمانی وجہ سے, اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے. اللہ کی رضا کے لیے کام اب نہیں ہونے لگا تھا, میرا غصہ شامل تھا. اور پھر اس کا رزلٹ دیکھیں کہ جس کو اب قتل کرنا تھا تھوڑی دیر پہلے, اس بندے نے جب آپ کا یہ اخلاص دیکھا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا, اسے ایمان کی دولت مل گئی. اب غور, یہ خالی ایک واقعہ ہے مگر اس کے پیچھے بتا رہا ہے یہ میں پکار پکار کر یہ واقعہ کہ جو عمل تھا ان لوگوں کا یہ اللہ کی رضا کے لیے ایکسٹریم. یعنی ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے, یعنی جنگ کے دوران تو ویسے ہی بندہ لڑنے مرنے کو تیار ہے اور اس وقت بھی اپنے عمل کے اخلاص پر اتنی توجہ. اب یہ غور طلب بات ہے, آج ہم عمل کرتے ہوئے ہماری کیا نیت ہوتی ہے, بیان کرتے وقت, نعت شریف پڑھتے وقت, نماز پڑھتے وقت, روزہ رکھتے وقت, چندہ دیتے وقت, خیرات کرتے وقت, ہم سارے اپنے نیک اعمال کو تھوڑی دیر کے لیے چیک تو کریں کہ یہ راضی ہو جائے, وہ راضی ہو جائے, وہاں واہ واہ ہو جائے, اس میں نام ہو جائے, لوگ ذرا میری جناب واہ واہ کریں. ہم کیا کیا سوچ رہے ہوتے ہیں. اور یہ کیسے لوگ تھے کہ جو اس وقت بظاہر شاید کوئی یہ دیکھ بھی نہیں رہا ہوگا, لیکن دیکھیں کیا کام کیا اور اس بندے اس کو ایمان کی دولت مل گئی. اور آج ہم اس واقعے کو سن کر حیران ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اخلاص عطا کیا. اور آپ کے علوم کے جہاں بات ہے, ایک تو جیسے یہ قرآن کا ظاہر و باطن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے, اسی طرح بہت سارے ایسے علوم ہیں کہ جن کے موجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ. اور اس میں جو علم تجوید ہے, آج دنیا بھر کے اندر جو قرآن مجید فرقان حمید کا پڑھنے کا جو صحیح طریقہ کار ہے, اس کے جو بنیادی اصول ہیں, کیونکہ جب قرآن نازل ہوا تو عرب میں نازل ہوا, حجاز مقدس میں نازل ہوا, وہاں سبھی عرب تھے اور سبھی جو ہے وہ عربی جانتے تھے, تلفظ پر بھی واقف تھے. لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے جو علم تجوید ہے اور اس کے جو بنیادی اصول ہیں, ان کا سب سے پہلا جو بنانے کا سہرا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر ہے. اور یہی نہیں بلکہ آج جو ہم صرف و نحو پڑھتے ہیں اور اس کے جو عربک لینگویج کے جو قواعد ہیں, اس کے جو ضوابط ہیں, اس کی جو بنیاد ہے وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی. یعنی یہ وہ علوم ہے کہ آج ان علوم کے بغیر قرآن سمجھنا, حدیث سمجھنا اور عربی لغت کا سمجھنا یہ قریب ناممکن ہے. کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ یہ قواعد اس کو معلوم نہ ہوں. اور اس حوالے سے بھی آپ کے بہت سارے واقعات ہیں کہ کئی مواقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس علم کا اس طور پر بھی اظہار فرمایا. نبی کریم علیہ السلام کی ایک روایت ہے, سرکار نے ارشاد فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها, کہ میں حکمت کا دار ہوں اور گھر, اور علی اس کے دروازے ہیں. کیا بات ہے, کس فضیلت کی بات کریں, فضائل بہت سارے ہیں. وقت ہمارے پاس آخر میں ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ سے چلا گیا اور ہم کچھ بھی نہ کر سکے. کئی بار ہمارے ساتھ ہوا کہ ہم سلسلے کے بعد جب بیٹھتے ہیں نا
میں آپ کو کہتے ہیں وہ آف ایئر کیا ہوتا ہے ہمارے سلسلے کے بعد، تو کبھی یہ کہتے ہیں شہزاد بھائی کہ عبدالعزیز بھائی میری تو وہ روایت بھی باقی رہ گئی، اسد بھائی کہتے ہیں یہ وصف بھی باقی رہ گیا، تو فلاں اسلام بھائی کہتے ہیں یہ بھی باقی رہ گیا، تو آخر میں ہم یہی کہتے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت کی بات کرنے بیٹھے ہو تو کیسے چند لمحات میں ان کی بات پوری ہوگی؟ بس چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، اس نیت سے حاضر ہوتے ہیں۔ آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں، آئیے آپ کی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد شفیع بابل مدینہ کراچی، امت کی کشتی اور ستارے میں منقبت سننی ہے، کربلا کے جانثاروں کو سلام۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام۔ جی انشاءاللہ اگلی کال دے دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میر پخار سے عامر حسین اتاری بات کر رہا ہوں۔ میرے کو سوال کرنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں پر ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ کا مزار مبارک جو ہے وہ نجف اشرف میں ہے اور یہ عراق میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ جی اگلی کال دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ یہ جو پروگرام کر رہے ہیں امت کی کشتی اور ستارے، میں گزشتہ پروگرام بھی دیکھے، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور انفارمیشن اس سے ملتی ہے ہمیں۔ اور میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو ابو تراب کیوں کہا جاتا ہے؟ اور ایک فرمائش تھی آپ سے مدنی التجا ہے کہ برائے مہربانی عبدالحبیب بھائی آپ اپنی آواز میں اعلیٰ حضرت صاحب کو کوئی کلام سنا دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ میں محمد وسیم الطارق مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ چلیں آپ کو یہی شعر سنا دیں گے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ابو تراب کیوں کہا جاتا ہے، انشاءاللہ اس کا جواب بھی، اور پھر اعلیٰ حضرت نے اس پر بڑا پیارا شعر لکھا، وہ بھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اگلی کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فیصل اتاری پاکستان کے شہر گجرات کے ساتھ باغ اتار کنجا سے بات کر رہا ہوں۔ حاجی صاحب کی بارگاہ میں سلام عرض ہے، اور حاجی صاحب اگر ممکن ہوا تو میرا سلام باپا جان کی خدمت میں عرض کر دیجئے گا۔ حاجی صاحب آپ ہمارے گھر بھی آئے تھے اور نیکیوں کے لیے دعا کی عرض کرتا ہوں۔ حاجی صاحب آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ حضرت علی کو شہید کس نے کیا اور وجہ سے کیا؟ جزاک اللہ خیرہ واحسن اللہ جزاک اللہ خیرہ۔ چلیں ہم آپ کے گھر آئے تھے، اب آپ ہمارے فیضان مدینہ آ جائیں اور یہاں کوئی 41 دن کا کورس بھی کر لیں، باپا کی انشاءاللہ زیارت بھی، مدنی مذاکرے جاری ہیں، اور کس نے شہید کیا اور کیسے یہ واقعہ ہوا انشاءاللہ وہ بھی عرض کریں گے۔ ایک اور کال دے دیجیے۔ ہم مدنی چینل والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کے اوپر کروڑوں رحمت کرے اور مرشد اتار کو اللہ رب العالمین لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بھائی میں نے تو سب سے پہلے کہ میری ایک عرض ہے کہ مجھے ایک نعت سنا دیں، کب گناہوں سے میں گناہ کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے، میرا سوال ہے کہ میں بار بار توبہ کرتا ہوں، کوئی گناہ کرتا ہوں تو توبہ کرتا ہوں، لیکن توبہ جب کرتا ہوں پھر کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں مجھے کچھ بتا دیے، اور میرے کام کے بارے میں دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحمت کرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو سچی توبہ عطا فرمائے۔ توبہ کرتے وقت کچھ چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو صرف زبان سے توبہ کہہ لینا، کانوں کو ہاتھ لگا لینا، گالوں پہ چپت لگا لینا، اس کا نام توبہ نہیں۔ توبہ کرتے وقت پچھلے گناہوں پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، اور پھر جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت یہ گناہ وہ چھوڑ چکا ہو، سارے پلانز گناہوں کے باقی ہوں اور توبہ بھی کر رہا ہو، تو پھر یہ توبہ نہیں۔ اور پھر توبہ کرنے کے بعد ہمیں فوری طور پر اس ماحول کو چھوڑنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ توبہ کنٹینیو رہے، استقامت ملے، تو اب بے نمازیوں کے ساتھ رہ کر میں امید رکھوں کہ نمازی بن جاؤں، شرابیوں کے ساتھ رہنے والا یہ کیسے تمنا کرتا ہے کہ میں شراب چھوڑ جاؤں گا، بے حیا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کہاں سے آپ فلمیں، ڈراموں اور بے حیائی کو چھوڑ پائیں گے؟ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ توبہ پر استقامت ملے تو میرا بڑا ہی عاجزانہ مشورہ ہے، بلکہ تمامی ناظرین سے میری گزارش ہے، 8، 9، 10 محرم پوری دنیا میں مدنی قافلوں کی بہاریں ہیں، پاکستان میں بالخصوص، تو آپ سبھی نیت کریں کربلا والوں کے ایصال ثواب کے لیے، 3 دن قافلے میں سفر کر لیں۔ انشاءاللہ اس انوائرمنٹ سے، ایٹماسفیئر سے ہم جب دور ہوں گے، انشاءاللہ گناہ چھوڑنا آسان ہوں گے، توبہ پر استقامت ملے گی۔ سوال تھا کہ ابو تراب کو نیت کب اور کیسے ملی؟ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایک روز شہزادی کونین حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے اور پھر مسجد میں آ کر لیٹ گئے۔ ان کے جانے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے اور بی بی فاطمہ سے ان کے بارے میں پوچھا،
تو انہوں نے جواب دیا کہ مسجد میں ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چادر ہٹ گئی ہے، جس کی وجہ سے پیٹھ مبارک جو تھی وہ مٹی سے آلودہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کی پیٹھ سے مٹی جھاڑنے لگے میرے آقا، اور فرمایا، 2 مرتبہ فرمایا، کم ابا تراب، یعنی اٹھو اے ابو تراب۔ اب یہاں ابو تراب سے مراد مٹی والا ہے، مٹی والا۔ اب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بڑے بڑے القاب ہیں نا، شیر خدا، ٹھیک ہے نا، اسد اللہ، مگر کہتے ہیں جب ابو تراب انہیں کوئی کہتا تو بڑے خوش ہوا کرتے، حالانکہ مٹی والا ہے، لیکن چونکہ ملا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تھا، اور امام اہل سنت جب اتنا خوبصورت عشق بھرا واقعہ ہو تو پھر اس پر قلم اعلیٰ حضرت کا کیسے خاموش رہ سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو ہے در کرار کے مولا ہے ہمارا، جو ہے در کرار کے مولا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ آپ کچھ فرما رہے تھے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مزار شریف کے حوالے سے۔ جی، اس کے متعلق جو اہل سیر اور اہل تاریخ ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے متعلق تقریباً کوئی 20 کے قریب اقوال ہیں۔ اچھا، 20 کے قریب اقوال ہیں کہ ان کا مزار کہاں پہ ہے۔ ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کا جو مزار ہے وہ نجف کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا۔ اب میرا خیال ہے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو منقبت ہے شہزادہ حضور کی زبانی، وہ تیار ہمارے چینل والوں نے کی ہے، وہ سن لیتے ہیں، پھر کچھ کلام کی فرمائش ہے، سلسلے کا وقت بھی اختتام پر ہے، ہمیں آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کی شہادت کیسے ہوئی۔ آئیے پہلے منقبت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان ہے، فیضان ہے، مولا علی کا فیضان ہے، فیضان ہے، فیضان ہے، مولا علی کا فیضان ہے، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، بیاں کس منہ سے ہو اس مجمع البحرین کا رتبہ، بیاں کس منہ سے ہو اس مجمع البحرین کا رتبہ، جو مرکز کے شریعت کا طریقت کا سر چشمہ، فیضان ہے، فیضان ہے، مولا علی کا فیضان ہے، فیضان ہے، فیضان ہے، مولا علی کا فیضان ہے، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، دلہن زہرا عمر داماد اور حسنین سے بیٹے، دلہن زہرا عمر داماد اور حسنین سے بیٹے، تیری ہستی کے اعلیٰ اور بالا تر تیرا کنبہ، فیضان ہے، فیضان ہے، مولا علی کا فیضان ہے، فیضان ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کربلا کے جانثاروں کی جو منقبت ہے اس کے چند اشعار جو فرمائش بھی آئی تھی۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو
سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، کربلا تیری بہاروں کو سلام، کربلا تیری بہاروں کو سلام، جانی ساری کے نظاروں کو سلام، جانی ساری کے نظاروں کو سلام، اور یا حسین ابن علی مشکل کشا، آپ کے سب جانثاروں کو سلام، آپ کے سب جانثاروں کو سلام، اور جو حسینی قافلے میں تھے شریک، کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام، کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت۔ ابن ملجم ایک خارجیہ عورت کے عشق مجازی میں گرفتار ہو گیا۔ اس ظالمہ عورت نے شادی کے لیے مہر میں 3000 درہم اور نعوذ باللہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے قتل کا مطالبہ رکھا، یعنی اگر مجھ سے شادی کرنی ہے تو 3000 درہم بھی دینے ہوں گے مہر میں، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو شہید بھی کرنا ہوگا۔ اب ابن ملجم کوفہ پہنچا، وہاں کے خارجیوں سے ملا اور انہیں در پردہ اپنے ناپاک ارادے کی اطلاع دی، وہ بھی اس کے ساتھ متفق ہو گئے۔ اس ماہ رمضان مبارک کی میں آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ دستور تھا، ایک شب سیدنا امام علی مقام امام حسین، ایک شب حضرت سیدنا امام حسن، اور ایک شب سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس افطار فرماتے، اور 3 لقموں سے زیادہ نہ کھاتے افطار میں بھی۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملتے وقت میرا پیٹ خالی ہو۔ شہادت کی رات تو حالت یہ تھی کہ بار بار مکان سے باہر تشریف لاتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے، بخدا مجھے کوئی خبر جھوٹی نہیں دی گئی، یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ گویا آپ کو اپنی شہادت کا پہلے سے علم تھا۔ شب جمعہ 17 یا 19 رمضان مبارک سن 40 ہجری کو حسنین کریمین کے والد بزرگوار حیدر کرار صاحب ذوالفقار امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سحر کے وقت بیدار ہوئے۔ مؤذن نے آ کر آواز دی، کہا الصلاۃ الصلاۃ۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے چلے، راستے میں گویا صدائے مدینہ لگ رہی ہے، لوگوں کو نماز کے لیے اٹھا رہے ہیں، جگاتے ہوئے مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں کہ اچانک ابن ملجم خارجی بدبخت نے آپ پر تلوار کا ایک ایسا ظالمانہ وار کیا جس کی شدت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کن پٹی تک کٹ گئی، تلوار دماغ پر جا کر ٹھہری۔ اتنے میں چاروں طرف سے لوگ دوڑ کر آئے، اس بدبخت کو پکڑ لیا گیا، مگر اس کے 2 دن بعد آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم شہید ہو گئے، جام شہادت آپ نے نوش کیا۔ اور جیسے آپ نے سنا کہ امام حسن مجتبیٰ کرم اللہ تعالیٰ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ ادا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پر کروڑوں رحمتیں ہوں، ان کے صدقے
ہماری مغفرت ہو, ہمیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی برکتیں ملیں. الحمدللہ آج ہمارے امت کی کشتی اور ستارے دا شپ اینڈ اسٹار آف امہ سلسلہ کا چوتھا سلسلہ تھا. چاروں خلفائے راشدین کا تذکرہ خیر ہو گیا. اب انشاءاللہ کل عشرہ مبشرہ میں جو باقی 6 صحابہ ہیں, کیونکہ 10 صحابہ ہیں, وہ 10 اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا, وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا, اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. انشاءاللہ بقیہ 6 نام بھی سنیں گے. نیت کرتے ہیں کہ کچھ سب کی سیرت کے بارے میں, جو بقیہ 6 صحابہ ہیں وہ کون تھے, ان کے کیا اوصاف تھے. کل حضور آپ نے ہمیں عربی متن کے ساتھ وہ مبارک حدیث سنانی ہے جس میں ایک ہی حدیث میں پیارے آقا نے ایک ہی مجلس میں آئے 10 کے نام لے کر گویا جنت کے پروانے تقسیم کیے تھے. آپ سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا. کیا آپ خوبصورت انداز تھا, کل سنیں گے انشاءاللہ. تو کل عشرہ مبشرہ کی یاد منائیں گے. تو ہمارا سوال تھا آج کے سلسلے میں کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تاریخ پیدائش. آپ 13 رجب المرجب جمعہ کے دن آپ دنیا میں تشریف لائے, اور صحیح جواب دینے والوں میں سے کچھ کے نام یہ ہیں: بنت مشتاق UK, انس علی اتاری جرمنی, سید ذوالقرنین اتاری حافظ آباد, عدنان اتاری باب المدینہ کراچی, طلحہ اتاری اسلام آباد, احمد علی قادری مرکز الاولیاء, یاسر خان اتاری باب المدینہ کراچی, حسنین رضا اتاری اسلام آباد, اجاز شاہ حافظ آباد, بنت یوسف بلوچ کراچی, بنت عبد الرزاق اتاریہ باب المدینہ کراچی, ساجد اتاری باب المدینہ کراچی, بنت محمد فاروق اتاری باب المدینہ کراچی, ہارون سعید اٹلی, ام ناصر لیسٹر UK, محمد شکیل اتاری باب المدینہ کراچی, بنت اسلم اتار آباد, حسان شہباز اتاری اسپین, بنت مختار باب المدینہ کراچی, غلام مصطفیٰ باب المدینہ کراچی, عثمان اتاری شور کوٹ کینٹ, نعیم اتاری شاہ فیصل کالونی, بنت اکبر اتاریہ پشاور, آصف رضا اتاری باب المدینہ کراچی, محمد مصطفیٰ اتاری حیدرآباد, بنت وکیل خان سکھر. یہ ان اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کے نام تھے کہ جنہوں نے صحیح جوابات دیے. یقیناً جوابات تو امید ہے بہت سارے آئے ہوں گے. چند جوابات میں جو 26 جوابات تھے وہ ہم نے آپ تک نام ان کے پہنچائے. اسکرین پر نمبرز بھی, نام بھی ان کے دکھائے جائیں گے. اب وہ 5 جن کو ہم تحائف بذریعہ قرآن دازی بھیجیں گے. یہاں مجھے بتایا گیا ہے کہ جن کا نام نکل رہا ہے قرآن دازی میں, وہ اسلامی بھائی یا ناظرین جو ہمارے, وہ اپنے ایڈریس سب نہیں بھیج رہے. پلیز پوسٹل ایڈریس ہمیں فوراً میسج کر دیں تاکہ ہم آپ کے نام آپ تک جو ہے وہ یہ جو کتابیں ہیں, جو تحفہ ہے آپ کا, آپ تک پہنچائیں. پہلا نام جو ہے وہ UK سے ہے, بنت مشتاق. تو اسلامی بہنوں سے بالخصوص گزارش ہے کہ جب آپ کے نام آ جایا کریں تو اپنے محارم کے ایڈریس, پوسٹل ایڈریس ہمیں میسج کر دیں اپنے محارم کے نام کے ساتھ. تو ہم ان کے نام پر, یعنی جو آپ کے گھر میں مرد حضرات ہیں, تو انشاءاللہ ان کے نام پر ہم پوسٹل ایڈریس پر اللہ نے چاہا تو آپ تک بھیج دیں گے. بالخصوص UK یورپ کے جو ناظرین ہیں, ہو سکتا ہے ہم آپ کو UK وغیرہ ہی سے بکس وغیرہ بھجوا دیں, یا آپ کو ہم پاکستان سے بھی ہو سکتا ہے پوسٹ کریں, لیکن آپ ہمیں پلیز اپنے ٹوٹل جو پوسٹل ایڈریس ہیں وہ ہمیں بھیج دیں. جی حضور. ساجد اتاری باب المدینہ کراچی. ساجد اتاری باب المدینہ کراچی. جی. انس علی اتاری جرمنی. انس علی اتاری جرمنی. جی. نعیم بھائی شاہ فیصل کالونی باب المدینہ. چلیں, نعیم بھائی شاہ فیصل کالونی سے ہیں. جی جناب. عثمان اتاری شور کوٹ کینٹ. شور کوٹ کینٹ سے عثمان اتاری. یہ 5 مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش ہے اپنا ایڈریس بھیج دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم صحابہ اور اہل بیت کی برکتیں ہم کو عطا فرمائے. کل کے سلسلے میں یاد رہے عشرہ مبشرہ کا تذکرہ ہوگا اور ان مبارک ہستیوں کی انشاءاللہ سیرت کو جانیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی برکتیں عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Blessings of Sahaba and Ahlul Bayt. The blessings of Sahaba and Ahlul Bayt. The blessings of Sahaba and Ahlul Bayt. The blessings of Sahaba and Ahlul Bayt.
اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ Viewers of Madani channel, you are watching the Madani news of Dawat Islami. These are some headlines. ہجویری مخدوم و نظام پڑھے مل کر، مخدوم و نظام پڑھے مل کر، آباد رہے تیرا پاک پتن، یا گنج شکر گو نظر کرم، یا گنج شکر گو نظر کرم، یا گنج شکر گو نظر کرم۔ A look at the blessed moments spent with Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum Al-Aliyah last night. مخدوم و نظام پڑھے مل کر، آباد رہے تیرا پاک پتن۔ Rukn Shura Shahid Madani pays a visit to Mufti Ibrahim Qadri Damat Barakatuhum Al-Aliyah. مخدوم و نظام پڑھے مل کر، آباد رہے تیرا پاک پتن۔ Companion of the Holy Prophet, the successor of Siddiq Akbar, the day of Hazrat Umar Farooq Azam radiyallahu ta'ala anhu is observed. مخدوم و نظام پڑھے مل کر، آباد رہے تیرا پاک پتن۔ Al-Haj Siddiq Ismail and Imran Sheikh Attari present invitations to attend the Madani Muzakara. مخدوم و نظام پڑھے مل کر، آباد رہے تیرا پاک پتن۔ And now the details. Let's start today's Madani news with the Madani pearls of Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum Al-Aliyah. The individuality of these Madani pearls is that they were presented during the live Madani Muzakara. Lovers of the Holy Prophet had the honor to meet with him and have dinner and sahari. They were privileged to behold Amir Ahl Sunnat from up close. Baba Jan also presented Madani pearls of the air. All that is included in this brief Madani Guldasta. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم